سورہ احزاب آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اگر پچھلی آیتوں کا جائزہ لیں تو ہمیں ملتا ہے کہ مسلمان بڑا ساؤنڈ ہو گیا اور ملک میں بڑی ترقی ہو گئی، کیونکہ زمینوں کے وارث بن گئے، مال کے وارث بن گئے۔ اب جب خوشحالی آ گئی تو آپ دیکھیں گے کہ ان آیتوں میں سادگی کا درس دیا جا رہا ہے، اور یہ سادگی کا درس، یہ سادگی اللہ کے رسول کے گھر سے شروعات ہو رہی ہے، جو کہ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر ملک کا پرائم منسٹر ہو یا کہ صدر ہو، وہ اپنے جب گھر سے شروع کرتا ہے سادگی، تب بات بنتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے حکم سے وحی نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باقاعدہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیویوں کو بتا دیجئے کہ مال و متاع تو بہت آ چکا ہے، لیکن تمہیں سادہ زندگی گزارنی ہے، تمہارے لیے بہترین اجر ہے، تمہیں اللہ نے بہترین سٹیٹس دیا ہے، لیکن تم نے سادگی اپنانی ہے۔ لیکن وہ کس انداز سے بتائی جا رہی ہے؟ بڑا خوبصورت، بڑا ہی بہترین طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ نے سکھایا کہ آپ اپنی بیویوں سے کچھ اس طرح سے بات کریں کہ اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، لی ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، کیونکہ مال و متاع تو بہت آ چکا ہے، وزینتہا، اور اس دنیا کی سجاوٹ چاہتی ہو، فتعالین، تو آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں اس سے بھی نواز سکتا ہوں، میں تمہیں یہ مال و متاع بھی دنیا کا دے سکتا ہوں، واسرحکن، اور لیکن کیا ہوگا کہ اگر تمہیں رخصت ہونا ہے تو میں تمہیں اچھی طرح سے رخصت بھی کر دوں گا ان تمام مال و متاع کے ساتھ، کیونکہ نبی کے ساتھ بہت سادگی سے رہنا پڑے گا، کیونکہ وہ ایک رول ماڈل ہیں، اور امہات المومنین بھی رول ماڈل ہیں، اور بہت سادگی سے ہم نے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ لوگوں کو ہم نے بتانا ہے کہ ضروری نہیں کہ مال و متاع کے ساتھ بے انتہا عیش والی زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ کے رسول کو یہ بتایا گیا کہ آپ اپنی بیویوں کو انسپریشن دیں کہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اگر تم اسی کمپیریزن میں تم اگر اللہ اور رسول کی رضا چاہو گی، تم اگر دنیا چاہو گی، میں تمہیں دنیا سے بھی نواز سکتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول بہت بزی رہیں گے، وہ عام ہسبینڈ کی طرح ٹائم نہیں دے سکیں گے، اور تمہیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زندگی میں ساتھ دینا ہے، کیونکہ تمہارا بھی یعنی امہات المومنین کا بھی سٹیٹس بہت ہائی ہے۔ تو سادگی کا درس دیا جا رہا ہے یہاں پر کہ اگر تم اللہ اور رسول کی خوشنودی چاہو گی، والدار الاخرہ، اور اگر آخرت کو ترجیح دو گی، آخرت کے گھر کو، اے نبی کی بیویوں تم اس کا ارادہ رکھو گی، تو فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک بھی نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیار رکھا ہے، للمحسنات، ان نیک پاک دامن عورتوں کے لیے، من کنہ، تم بیویوں میں سے، اجرن عظیما، عظیم اجر سے تمہیں نوازنے کا اللہ نے پروگرام رکھا ہے، یعنی تمہیں اپنے نبی کا، اپنے شوہر کا ساتھ دینا ہے، سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، اور پھر جتنا تم آپ کا امہات المومنین کا ہائی لیول ہے، تو آپ دیکھیں کہ اب بے حیائی پر بھی خدا نہ خواستہ کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہاری طرف سے کوئی بے حیائی انیشیٹ ہوگی، کہیں سے بے حیائی میں اگر آپ خدا نہ خواستہ پکڑی جاؤ گی، تو آپ کو اس سٹیٹس کے مطابق دگنی سزا بھی ملے گی۔ آپ دیکھیں نا کہ لونڈیوں کو زنا کی آدھی سزا، آزاد عورتوں کو 100 کوڑے،
یعنی وہ 50 کوڑے لونڈیوں کو، کیونکہ ان کا سٹیٹس کے مطابق ان کے پاس دین اتنا نہیں پھیلا، ان کے پاس اتنا دین سمجھ میں نہیں آیا۔ آزاد عورتیں مسلمانوں کی جنہوں نے اچھا خاصا ایجوکیٹڈ ہیں، ان پر 100 کوڑے زنا کے، اور امہات المومنین جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں لی، ایک گھر میں رہتے ہوئے، جن کو وحی کی اتنی زیادہ نو ہاؤ رہی، ہر پل اللہ کی باتیں ہوئیں، اگر خدا نخواستہ امہات المومنین کی طرف سے کوئی بے حیائی آئی تو آپ کو دگنا سزا ملے گی۔ شکر اللہ کا کہ ان مسلمانوں نے امہات المومنین کے لیے کوئی بے حیائی والی جھوٹی حدیث مرتب نہیں کی ہے، شکر الحمدللہ، نہیں تو اللہ رحم کرے ان جھوٹی حدیث لکھنے والوں کے کہ یہ کیا سے کیا لکھ دیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کے ساتھ کتنے سازشی عناصر ملے ہوئے ہیں، کتنا سازش ہوئی ہے ہماری حدیثوں کو لکھنے میں۔ خدا کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ امہات المومنین پر کسی نے فضول باتیں نہیں لکھی، اللہ کا شکر۔ تو اب اس سے ہی آپ امہات المومنین کے سٹیٹس کا اندازہ لگائیں کہ ان کا کیا سٹیٹس تھا، کہ ایک تو وہ شادی نہیں کر سکتی ہیں، عام عورت اس کو باقاعدہ اجازت ہے کہ اگر اس کی کوئی طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے تو وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ امہات المومنین کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ قوم کی مائیں ہیں، تو وہ لٹرل فارم میں بات آ گئی، جبکہ اسی سورہ احزاب میں بتایا گیا مائیں وہی ہوتی ہیں جو جنتی ہیں، اور اسی قرآن میں بتایا گیا کہ امہات المومنین دوسری شادی نہیں کر سکتی ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ ان آیتوں میں آپ کو خاص اسپرٹ کیا ملے گی کہ آپ کو رول ماڈل بننا ہے، بہت سادگی کے ساتھ یہ زندگی کو گزارنا ہے، اللہ نے آپ کے لیے اجر عظیم رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں، مَن یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، جو لائے گی تم نبی کی بیویوں میں سے بے حیائی کھلم کھلا، یضاعف لها العذاب ضعفین، دگنا دیا جائے گا، بڑھا کے دیا جائے گا اس عورت کے لیے عذاب دگنا بڑا ہوا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر تمہیں عذاب دینا بڑا آسان ہے، یعنی کوئی نبی بھی میرے آگے نہیں بول سکے گا، تم بیویوں کو کوئی نبی بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ ٹوٹل اتھارٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ دیکھ لیں بے حیائی کی سزا، بے حیائی کتنا اللہ کو برا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کلیئر فرما رہے ہیں کہ اگر نبی کی بیویوں سے ہوا تو ڈبل، اور اگر آزاد سے ہوا تو پوری 100 کوڑوں کی سزا۔ اور اس دنیا میں اگر ایک عورت بے حیائی کر بچ بھی جائے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اگر تم اس دنیا سے گزر بھی جاؤ بے حیائی کر تو یاد رکھنا کہ دگنا عذاب کیا، عذاب آخرت تمہیں بے انتہا بڑھ کر سزا ملے گی۔ اور اگر آج آپ ایمانداری سے جائزہ لیں تو ہر طرف بے حیائی ہی بے حیائی ہے، یعنی ایک منرل واٹر کی کمرشل بھی، ایک منرل واٹر کی ایڈورٹائز بھی، ایک گلاسز کی ایڈورٹائز بھی، ایک چھوٹی سے چھوٹی کولڈ ڈرنک کی ایڈورٹائز بھی، اس میں بھی جب تک بے حیائی کا ایلیمنٹ، بے حیائی کا عنصر نہ ہو تو لگتا ہے کہ نہ ہمارا پروڈکٹ چلے گا اور نہ ہی ہماری کمپنی فلرش کر سکے گی۔ یعنی اس قدر بے حیائی لازم ہو چکی ہے، اور خاص کر مسلمان بچیاں، اور پورا تو دین ہی مسلمان ہے۔ اللہ نے تو یہودیوں کو بھی مسلمان نام دیا، سماکم المسلمین، اللہ نے تو عیسائی کو بھی مسلمان نام دیا۔ لیکن سب سوچنے کی بات ہے کہ انتہا کی حد تک بے حیائی بڑھ چکی ہے، اور اللہ کی یہ باتیں تو لگتا ہے کہ ہم اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے نکال دیتے ہیں دوسرے کان سے، بلکہ یہاں تک کہ لوگوں کو بے حیائی ہی نہیں پتا کہ وہ اب ہے کیا، یعنی
اتنا ہمارے اندر جھوٹ، یہ ماں بہن کی گالیاں، یہ بے حیائیاں، یہ ایسی ہمارے خون میں چل رہی ہیں جس کا مجھ کو اور آپ کو احساس تک بھی نہیں ہے. تو ہم بچ تو نہیں جائیں گے اگر ہم احساس نہیں رکھتے ہیں. تو آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی سے کتنا اللہ کو ناپسند ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تک کے لیے کیا بات کہتی، جس سے مجھ کو اور آپ کو ایک کتنی بڑی نصیحت اور عبرت ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوتے ہیں. تو اے اللہ، اس حال میں ہم آپ کے آگے پیش ہوں کہ ہمارے اعمال نامے میں شرک نہ ہو، ہمارے اعمال نامے میں بے حیائی نہ ہو. ہم نے فضول ونڈوز ایکسپلور کرتے ہوئے نہ کھولی ہوں. آپ خود سوچیں کہ آج کے بچے، آج کی عورتیں، آج کے مرد اکیلے میں لوگوں کے سامنے کس قدر کھلم کھلا اس بے حیائی کو دیکھ سکتے ہیں اور سب کے بیچ میں اس کو دکھا سکتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. سوچئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں اللہ کے آگے حاضری ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم نے یہ گناہوں سے بچنے کا تہیہ کیا ہو اور اپنی نظروں کی حفاظت کی ہو، اور حرام مال اللہ ہمیں اس سے بھی بچا لے. سارے بڑے گناہوں سے اللہ ہمیں بچا لے، بلکہ چھوٹے بھی گناہوں کو ہم فار گرانٹڈ نہ لے لیں. اچھا جی، اب اسی کے ہی ساتھ آگے جب بات چلتی ہے نبی کی بیویوں سے کہ اے نبی کی بیویوں، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، جو بھی فرما برداری کا اظہار کرے گی تم بیویوں میں سے نبی کی، للہ و رسولہ، اللہ کے لیے فرما بردار ہوگی، اس کے رسول کے لیے فرما بردار ہوگی، وتعمل صالحا، اچھے عمل کر کے دکھائیں گی یہ نبی کی بیویاں، نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم دیں گے اس کو اجر اس کا دگنا بڑھا کے دیں گے. تو آپ خود دیکھ لیں ساری آیتیں، ہم آزاد عورتیں اپنے لیے دیکھ لیں کہ اگر ہم سادگی والی زندگی گزاریں، اگر ہم بے حیائی نہ لائیں، اگر ہم اچھے عمل کریں، اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہوں، تو ہمیں بھی تو پورا اجر ملے گا نا. جب انہیں دگنا ملے گا تو ہمیں پورا ملے گا. یہ سودا آسان ہے، بڑا آسان ہے، کیونکہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ نے جتنے آرڈر آپ کو دیے ہیں وہ ہماری ریزسٹنس میں ہیں، ہماری برداشت میں ہیں. ہم اس پر حلفیہ میں کہہ سکتی ہوں، قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں کہ ہم اس پر پوری طرح سے عمل کر سکتے ہیں. ہمیں اتنی اللہ نے حکمت بھی دی ہے اور اتنا صبر بھی دیا ہے کہ ہم ان تمام گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اور نبی کی بیویوں کے دگنے اجر سے مجھ کو اور آپ کو بھی کوئی خوشخبری تو ضرور مل رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان نبی کی بیویوں کے لیے تو بے انتہا بڑھا کر اجر ہوگا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تیار کیا ہے ہم نے ان نبی کی بیویوں کے لیے عزت والا رزق. یعنی کیا ڈائننگ ٹیبل ہوگا، کیا ان کی آرام گاہیں ہوں گی، کیا جنت میں ان کا اسٹیٹس ہوگا، کیا ان کو برانڈڈ کیا کچھ نعمتوں سے نوازا جائے گا. اور پھر اس کے ساتھ بات آ رہی ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، ہرگز نہیں ہو تم، لستن نون مشدد آ گیا، ہرگز نہیں ہو تم کسی ایک بھی دنیا کی عورتوں میں سے. یعنی تمہارا کمپیریزن کسی ایک بھی عورت سے نہیں ہے دنیا کی. یہ کس سینس میں ہم لیں گے؟ دیکھیں ایک آیت آتی ہے بی بی مریم کے لیے کہ اللہ نے بی بی مریم کو تمام جہان کی عورتوں پر چنا ہے، اور ایک آیت آ رہی ہے اے نبی کی بیویوں تم کسی عام عورت میں سے کسی ایک عورت کے جیسی بھی نہیں ہو، چاہے کہ وہ عام عورت کتنی بھی متقی اور پرہیزگار ہو، لیکن تمہارا سٹینڈرڈ، آپ امہات المومنین کا سٹینڈرڈ بے انتہا علیڈ ہے، بے انتہا ہائی ہے. کیوں؟ دیکھیں بی بی مریم کو خاص کیوں یونیکنیس ملی؟
کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد دی اور انہیں دنیا کا کس طرح انہوں نے دنیا کو فیس کیا، اور یہ اللہ نے کتنا بڑا معجزہ ان کے پیٹ سے کرایا۔ میں تو اس کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم جیسی بڑی عمر کی عورتیں اگر خدا نہ خواستہ ان کے یہاں بچہ ہونے لگ جائے نانی دادی بننے کے بعد، تو ہم کہیں ایسا لگتا ہے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، یعنی ہم اتنا چھپتی پھریں گی کہ یہ کیا ہو گیا کہ ہم نانی دادی ہو گئے ہیں اور ابھی بچہ پیدا کر رہے ہیں، یا خدا میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ یعنی اتنا ہمارے لیے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بس وہ دنیا کے خاطر بڑی شرمندگی ہوتی ہے، جبکہ حلال کام ہے، لیکن ہم اس فیس نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ بی بی مریم نے کس طرح سے وقت گزارا ہوگا، پھر انہیں اکیلے ڈیلیوری کا حکم ملا، انہوں نے کیسے وہ وقت گزارا ہوگا کہ اس وقت شوہر کا ہونا، ماں کا ہونا کتنی بڑی ترجیحات ہے ڈیلیوری کے وقت، لیکن وہ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو جیسے انہیں تمام جہان کی عورتوں پر چنا گیا، اس یونیکنیس کے ساتھ انہیں چنا گیا، تو اسی طرح نبی کی بیویوں کو قوم کی ماں بنا دیا گیا، اور باقاعدہ یہ اعلان قرآن میں کر دیا گیا کہ آپ شادی بھی نہیں کر سکیں گی اور آپ بے حیائی پر دگنے عذاب کی مرتکب ہوں گی۔ تو عمل کرنے پر بھی، نیک عمل کرنے پر بھی، مال اور زمینیں ہونے کے باوجود بھی سادگی اپنانے پر آپ کو بے انتہا عام عورتوں سے دگنا اجر ملے گا۔ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ اور بھی کیا لائبلٹیز ہیں جو کہ اب ہم پر بھی آ رہی ہے یا صرف نبی کی بیویوں پر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ آگے آیت بہت انٹلیکچول ہے، ضرور سنیے گا کہ اس حد تک تو یونیکنیس نبی کی بیویوں کے لیے تھی کہ ڈبل عذاب اور شادی نہ کرنا، لیکن آگے کی آیت میں آپ دیکھیں کہ کیا ہم اس میں اپنے آپ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے حکم ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، انشاءاللہ اس کو آگے ڈسکس کریں گے۔